تسلیما. مل کر پڑھیے درود و سلام. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم آقا نامدار مدنی تاجدار شب اسرا کے دولہ واللیل کے زلفوں والے حامین کے گلوں والے علم نشرہ کے سینے والے مزمل کی کملی والے شفیع المذنبین رحمت للعالمین ہادی کل مولا کل دنائس کل ختم الرسول آئینہ جمال کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد دوستان گرامی، اللہ پاک کا کرم اور فضل کہ رب کائنات نے ہمیں اپنے پاک گھر کی حاضری نصیب فرمائی. دوستان گرامی، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. فرمایا جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو. اللہ کی راہ میں، اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ ہی نہ کہو. مولا کیا کہیں؟ وہ کیا ہے؟ مرے نہیں تو پھر کیا ہے؟ مردہ نہیں کہنا تو کیا کہنا ہے؟ فرمایا بل احیاء، وہ تو زندہ ہے، مردہ نہیں ہے، زندہ ہے. وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے. تو ماننا پڑے گا کچھ ہستیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو مر کے بھی زندہ ہوتی ہیں. اونچی بولو سبحان اللہ. کچھ ایسی ہستیاں ہیں جو مر جاتی ہیں، مرنے کے باوجود پھر بھی زندہ. اسی موضوع کے اوپر گفتگو کروں گا. اگر کوئی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، اللہ کی راہ میں مارا جائے، ہم اس کی قبر پر جائیں اور قبر پر جا کر پوچھیں کہ یہ کون ہے. جو شہید ہوا 10 سال کے بعد جائے، 20 سال کے بعد کسی کی قبر پر جائیں، اس سے پوچھیں کہ یہ کون ہے، تو بتانے والا بتائے گا یہ شہید ہے. ہم پوچھیں گے بھی شہید ہے، کہے گا جی ہاں شہید ہے. پھر پوچھیں گے یہ زندہ ہے یا مردہ. اونچی بولو، زندہ ہے یا مردہ. تو جواب کے اندر یہ کہے گا کہ یہ شہید ہے اور اللہ کا قرآن کہتا ہے شہید زندہ. اب بات سمجھیے گا تھوڑا سا. اللہ کا قرآن کہتا ہے شہید زندہ. اب سمجھیے، ہے وہ قبر میں، قبر کی طرف ہم نے اشارہ کیا، یہ زندہ ہے یا مردہ؟ اس نے کہا یہ زندہ. اونچی بولو یار سبحان اللہ. بھائی محنت ضائع نہیں کرنی، جملے پر غور کیجئے گا. قبر کے اوپر کھڑے ہیں، قبر کے پاس کھڑے ہیں، قبر کے بارے میں سوال ہے. اس قبر کے اندر جو موجود ہے وہ زندہ ہے یا مر گیا؟ تو جواب دینے والا کہے گا یہ کیونکہ مرا تھا شہید والی موت.
کیونکہ شہادت والی موت اس کو ملی تھی۔ قرآن یہ کہتا ہے جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں وہ زندہ۔ تو بھائی اگر ایک بندہ شہید ہو جائے، شہید ہو جانے کے بعد اپنی قبر میں جائے، جملے پر غور کیجئے گا، اپنی قبر میں جائے تو وہ اپنی قبر کے اندر جانے والا شہید زندہ ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے نا، شہید اپنی قبر میں جا رہا ہے تو وہ اپنی قبر میں زندہ ہے، اور جو ہر امتی کی قبر میں آتا ہے وہ محمد عربی کیوں نہیں زندہ ہے؟ ہمارا تو عقیدہ یہی ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ اوچی بولو یار سبحان اللہ۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ قربان جاؤں، اگر ایک بندہ شہید ہو جائے وہ زندہ ہے تو امام الانبیاء کیسے زندہ نہیں ہو سکتے؟ او بھائی شہید کا رتبہ کم ہے، نبی کا رتبہ بڑا ہے، اور پھر نبی نہیں نبیوں کا سلطان ہو، اللہ نے اس کو کتنا مقام عطا فرمایا ہوگا۔ اب توجہ رکھیے گا، تو شہید اپنی قبر میں زندہ۔ کوئی کہے کہ بھئی شہید اپنی قبر میں زندہ ہے تو پھر کیسے زندہ ہے؟ وہ تو بولتا نہیں ہے، کبھی گفتگو نہیں کرتا ہے ہم سے، کبھی کلام نہیں کرتا ہے، کبھی ہم سے بات نہیں کرتا ہے، تو وہ کیسے زندہ ہے؟ ہم نے کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے شہید زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ، تمہیں اس کی سمجھ ہی نہیں ہے میں رب نے ان کو کیسی زندگی عطا کر دی ہے۔ اس کے اوپر آخر میں تھوڑا سا میں جملہ کروں گا، اب بات آگے سمجھیے گا۔ شہید دو طرح کا ہوتا ہے، ایک شہید حقیقی ہوتا ہے، ایک حکمی۔ یہ ابتدائی باتیں ان کو ذہن میں بٹھائیے۔ حقیقی شہید کسے کہتے ہیں؟ جو کلمۃ اللہ کو بلند کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں لڑتا ہے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے رب کی راہ میں لڑتا ہوا مارا جائے اسے شہید کہتے ہیں، یہ حقیقی شہید ہے۔ اب دوسرے شہید کیا ہے؟ اس کے علاوہ بھی کچھ شہید ہیں جو حدیثوں کے اندر ذکر کیے گئے۔ مثال کے طور پر کوئی پانی کے اندر ڈوب کر مر جائے، جس طرح سیلاب ہے، اب بھی پاکستان کے اندر کئی علاقوں میں سیلاب آیا ہے، اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے۔ اب سیلاب کے اندر جو ڈوب کر مر جائے، حدیثوں میں یہ آیا ہے اللہ ان کو بھی شہادت کا رتبہ عطا فرماتا ہے۔ دوسرا جو دب کر مر جائے، مکان ہے زلزلہ آیا مکان کے نیچے دب کر مر گئے، اللہ ان کو بھی شہادت کا رتبہ عطا فرماتا ہے۔ تیسرا وہ عورت جس کو بچہ ہونے والا تھا، اسی تکلیف کے اندر وہ دنیا سے چلی جاتی ہے، رب اس کو بھی شہادت کا رتبہ عطا فرماتا ہے۔ او بھئی ان کو شہادت کا رتبہ کیسے مل گیا؟ میں نے کہا تو نے نہیں دیا، اللہ نے محمد مصطفیٰ کے صدقے عطا کیا ہے۔ ایک حقیقی شہید ہے، یہ حکمی شہید ہے۔ یوں ہی جس طرح دب کر مرنے والا شہید، پانی میں ڈوب کر مرنے والا شہید، اور درد زاں میں عورت مر جائے وہ بھی شہید، یوں ہی مصطفیٰ کریم نے ارشاد فرمایا من مات علی حبی آل محمد مات شہیدا، جو میری آل بیت کی محبت میں مرا رب اس کو بھی شہادت کا رتبہ عطا فرمائے گا۔ دلے بولے اونچی بولو یار سبحان اللہ۔ توجہ رکھنا، اللہ پاک نے ہمیں اس امت کے اندر رکھا ہے، اور کمال کی بات یہ ہے رب نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، اس کی راہ میں لگا دیں تو اللہ پھر بھی زندہ رکھتا ہے۔ ہمارے ہاں شعر ایک پڑھا جاتا ہے، شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے۔ شہید کی جو موت ہے قوم کی، کوئی کہہ لے رضوی صاحب چنگے بندے ہو تسی، شہید تو مر گیا قبر دے اندر چلا گیا تے قوم کی میں پیچھے زندہ ہو گئی۔ میں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے، کچھ ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جن کو زمین میں دفن کر دیا جائے تو پھر وہ کم نہیں ہو جاتی، بڑھ جاتی ہیں۔ کیسے؟ میں نے کہا سمجھا دیتا ہوں۔ گھر کے اندر اگر ایک بورا
ایک توڑا اور گندم دا پیا ہوئے تے جنی دیر وہ پیا رہے تے ہو سکتا ہے سال تو بعد خراب ہو جاوے، گن لگ جاوے۔ سال کے بعد گھر کے اندر رکھے ہوئے وہ دانے، وہ گندم، وہ ہو سکتا ہے خراب ہو جائیں، ہو سکتا ہے ان کو کوئی کیڑے پڑ جائیں، لیکن اگر انہی گندم کے دانوں کو زمین میں بکھیر دیا جائے، زمین کے اندر ڈال دیا جائے، کوئی کہے بھئی کیا بندے کیا کر رہے ہو جی، تم دانے خراب کر رہے ہو، گندم خراب کر رہے ہو، ہم نے کہا تو پاگل ہے، ہم پاگل نہیں۔ ایک زمین دے ویچ ایک بورا پایا ہے، اللہ ان دے بدلے 30 بورے عطا فرمائے گا۔ او بھائی شہید جو ہے زمین کے اندر اس ایک شہید کو دفن کیا جاتا ہے، اللہ پاک اس کے بدلے جو قوم ہے اس کو زندگی ایسی عطا فرماتا ہے جس طرح قبر کے اندر ایک ممتاز قادری گیا ہے، اب کتنے ممتاز قادری قوم میں پیدا ہو گئے ہیں۔ تو بھائی شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے۔ قربان جائیے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے درمیان 2 وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اہل بیت ہے۔ اور فرمایا یہ قیامت تک یوں ہی اکٹھے رہیں گے، قیامت تک۔ باتیں سننے والی ہیں، سمجھنے والی ہیں، لیکن آپ داد ضرور دیں کہ سبحان اللہ۔ قیامت تک یوں کٹھی رہیں گے، اور فرمایا یہاں تک کہ حوض کوثر پر بھی یہ میری اہل بیت اور قرآن یوں کٹھے آئیں گے۔ اب اس حدیث پاک کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 چیزوں کو ذکر کیا، ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری اہل بیت۔ ایتھے ان کسی دے پیڑ دے اندر جناب جی درد اٹھے تے کہے لو جی صحابہ دا ذکر کوئی نہیں آیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صرف اہل بیت اور میرے قرآن کو، اس کو جو ہے وہ مضبوطی سے پکڑے رکھنا ہے، یہ 2 وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ صحابہ دا ذکر ہی کوئی نہیں آیا۔ میں نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان 2 چیزوں کا ذکر کیا ہے جو قیامت تک باقی رہیں گی۔ میں نے کہا صحابی کسے کہتے ہیں پتہ ہے تمہیں؟ صحابی اسے کہتے ہیں جو مصطفیٰ کی نظروں میں آ جائے، اور جو مصطفیٰ کریم کی صحبت پا جائے اسے صحابی کہتے ہیں۔ صحابی نہ عبادت سے بنتا ہے، نہ روپے سے بنتا ہے، نہ دولت سے بنتا ہے، نہ عہدے سے بنتا ہے۔ صحابی اگر بنتا ہے محمد مصطفیٰ کی صحبت سے۔ او بھائی صحابی کا رتبہ کم نہیں ہے، وہ صحابی کا بیٹا صحابی ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ صحابی اسے کہتے ہیں جو مصطفیٰ کی صحبت میں آ جائے، اور اہل بیت اسے کہتے ہیں مصطفیٰ کریم کی جو نسل ہے اپنی بیٹی سے جاری ہوئی ہے، اب ان کی آگے جتنی بھی اولاد ہوگی قیامت تک جتنی اولاد آئے گی ساری اہل بیت میں شامل ہے۔ اب کوئی صحابی نہیں ہے، اب کوئی صحابی نہیں ہے۔ قیامت تک اگر کوئی چیز باقی رہنی تھی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری محمد مصطفیٰ کی اہل بیت۔ معلوم یہ ہوا حضور نے 2 چیزوں کا ذکر کیا ہے، تو جس کے پاس کتاب اللہ بھی ہو، جس کے دل میں اہل بیت سے محبت بھی ہو، وہ بندہ کامیاب و کامران ہے۔ ایک وہ ہے جن کے پاس صرف اہل بیت کی محبت ہے، قرآن واللہ فارغ، اونچی بولو، نہ ان کی محفلوں میں، نہ مجلسوں میں، نہ کبھی چوکوں میں، نہ کبھی بازاروں میں، نہ گھر میں، نہ دکان میں، کہیں قرآن نہیں ہے، صرف اہل بیت اہل بیت اہل بیت، اور وہ بھی سچی محبت نہیں ہے۔ تو جن کے پاس صرف اہل بیت کی محبت ہے انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ تے کچھ ایسے بھی نے جنہوں نے قرآن دی رٹ لائی، مصری کاری بھی بلائے، وہ بھی داڑھی مننے، وہی داڑھی مننے، مصری کاری آ رہے ہیں جی، ہیں داڑھی مننے ہیں، تو مصری کاری بھی بلائے، قرآن کی محفل بھی کی۔ ہم نے کہا بھئی صرف قرآن کا ذکر کرتے ہو، اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے؟ اور حسن قرات منعقد کی ہے، حسن اہل بیت بھی کبھی محفل منعقد کرو۔ تو معلوم یہ ہوا جس کے پاس اہل بیت کا دامن اس نے تھاما ہوا ہے،
قرآن کو چھوڑ دیا ہے وہ بھی ہدایت والا نہیں ہے. جس نے قرآن کو تھاما ہے، اہل بیت کے دامن کو چھوڑ دیا، وہ بھی ہدایت والا نہیں ہے. اے سنی تجھے مبارک ہو، تیرے دامن میں ایک ہاتھ کے اندر قرآن ہے اور دوسرے ہاتھ کے اندر دامن اہل بیت موجود ہے. اونچی بولو، اونچی بولو، اونچی بولو. ایک بات کرنے لگا ہوں. میٹرک کے اندر کچھ دوست سائنس رکھتے ہیں، تو سائنس کے اندر ہوتا کیا ہے؟ جو سائنس رکھتے ہیں ان کو پہلے ایک تھیوری پڑھائی جاتی ہے، اس کے بعد پریکٹیکل کروایا جاتا ہے. یہی ہے نا؟ پہلے ہوتی ہے تھیوری. تھیوری کسے کہتے ہیں؟ قاعدے کو، قانون کو، طریقے کو تھیوری کہا جاتا ہے. پہلے وہ پڑھایا جاتا ہے، پھر جو پڑھایا جاتا ہے اس کا تجربہ کروایا جاتا ہے، اسے پریکٹیکل کہتے ہیں. اب یہ دو چیزیں ہیں، ایک تھیوری ہے، ایک پریکٹیکل. اللہ نے جو قرآن بھیجا ہے نا، یہ تھیوری ہے. اس کے اندر اللہ رب العزت نے نبیوں کا ذکر بھی کیا ہے، ولیوں کا ذکر بھی کیا ہے. اللہ نے اس کے اندر بڑی چیزوں کا ذکر کیا ہے، اس کے اندر احکامات ذکر کیے ہیں، اس کے اندر قاعدے اور قانون ذکر کیے ہیں. مطلب یہ ہے قرآن کے اندر تھیوری ہے، قرآن میں تھیوری ذکر کی گئی ہے. قرآن یہ کہتا ہے، قرآن کا ایک قاعدہ ہے. قاعدہ توجہ کے ساتھ سنیے. رب قرآن کے اندر فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہیں کہنا. یہ قرآن ہمیں قاعدہ دیتا ہے. مولا کیا کہنا ہے؟ فرمایا بل احیاء، بلکہ وہ زندہ. یہ ہے تھیوری، یہ ہے قاعدہ، یہ ہے کلیہ. اب اس کا تجربہ کہاں سے لے؟ اللہ رب العزت نے تو صرف قاعدہ بیان کر دیا ہے. او بھائی قرآن یہ کہتا ہے شہید زندہ ہے، شہید مرا نہیں ہے، شہید کو میں نے زندگی دے دی ہے. اب اس کا تجربہ ظاہری زندگی کے اندر دیکھیں، ہمیں تو نظر نہیں آتا ہے. جو مر جاتا ہے، جو شہید ہو جاتا ہے، قبر میں دفنا دیا جاتا ہے، وہ بولتا نہیں ہے، وہ کھاتا نہیں ہے، وہ پیتا نہیں ہے، وہ کلام نہیں کرتا ہے. ہم کیسے مان جائیں؟ قرآن نے جو تھیوری پیش کی ہے، اگر اس کا عملی جامہ دیکھنا چاہتے ہو، پریکٹیکل دیکھنا چاہتے ہو، تو تمہیں میدان کربلا میں جانا پڑے گا. مٹھے بولو، اونچی کہو سبحان اللہ. تمہیں میدان کربلا میں جانا پڑے گا. قرآن یہ کہتا ہے شہید زندہ ہے. تم نے کہا کہاں؟ کبھی دیکھا ہے کسی کو؟ ہم نے کہا ہاں، میدان کربلا میں دیکھو کہ امام حسین کا سر نیزے کی نوک پر ہے، پھر بھی وہاں پر قرآن سنایا جا رہا ہے. پھر بھی وہاں پر مصطفیٰ کریم نے ایسے ہی نہیں فرمایا قرآن اور اہل بیت یوں ہی رہیں گے. فرمایا دنیا میں بھی اسی طرح، جب نیزے پر جائیں گے پھر بھی قرآن، جب نیزے پر ہوں گے پھر بھی قرآن ساتھ ہے، اور جب میرے حوضے کوثر پر آئیں گے پھر بھی قرآن ساتھ ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ایک جملہ دینے لگا ہوں، شہید مر کے زندہ. اور نے پوچھا 10 محرم کو نہ 7 محرم کو پوچھا کہ پانی کیوں بند کیا؟ پانی کیوں بند کیا؟ تو یزیدیوں نے کہا کہ حسین یا تو بیعت کرے گا یا پیاسا رہے گا، مجبور ہو جائے گا، کچھ تو کرے گا، وگرنہ پیاسا رہ کر مارا جائے گا. اب توجہ، جملہ دینے لگا ہوں. لوگ کہتے ہیں میدان کربلا میں حسین پیاسا رہا. میں نے کہا کوئی پیاسا نہیں. اگر تم کہتے ہو پیاسا رہا تو سن لیجئے، جن لوگوں نے پانی بند کیا وہ پانی پیتے رہے، وہ پانی پیتے رہے. عجیب بات ہے، چشمے فلک نے ایسا کبھی نظارہ دیکھا ہی نہیں ہوگا. جو پانی پیتے رہے وہ مر گئے، اور جن کا پانی بند کیا رہا وہ آج بھی زندہ ہے. اونچی بولو یار سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کوئی معمولی نہیں ہے. حضور نے فرمایا 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. وزنی نہیں کہا، وزنی کہا، قیمتی نہیں کہا. قرآن کے بارے میں اور اپنی اہل بیت کے بارے میں قیمتی کا لفظ نہیں استعمال کیا. 2 بھاری چیزیں، 2 وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں.
بھئی بھاری چیزیں کہا ہے، قیمتی کیوں نہیں کہا؟ تو فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے ساری دنیا سارا زمانہ اکٹھا ہو جائے نہ قرآن کی قیمت ادا کی جا سکتی ہے نہ اہل بیت کی کوئی قیمت ادا کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو کہا امام حسین بھاری کیسے، قرآن بھاری کیسا ہے، یہ کیسے معلوم ہوگا؟ اگر اٹھایا جائے تو بھاری ہے، تو بھاری ہونے کا مطلب کیا ہے؟ امام حسین ہے، اہل بیت کا کوئی بھی فرد ہو وزن تو ہوگا نا، تو وزنی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا تمہیں بتا دیتا ہوں، یہ وزنی ہے باطن کے اعتبار سے۔ کہا اب بھی سمجھ نہیں آئی، تو میں نے کہا سن، جملہ دینے لگا ہوں بلال گنج والو، توجہ رکھیے گا، جملہ دینے لگا ہوں۔ کیا میں نے کہا قرآن بھی وزنی، حضور کی اہل بیت بھی وزنی؟ کہا کیسے؟ میں نے کہا سن، ساری دنیا سارے کافر اکٹھے ہو گئے کہ قرآن کا ایک حرف بھی بدل دے تو قرآن کا ایک حرف بھی بدل نہ سکے، قرآن اتنا بھاری تھا ایک حرف بھی نہ بدلا جا سکا۔ اور یوں امام حسین بھی وزنی ہے، میدان کربلا میں یزیدیوں نے ٹیل لا دیتا، حسین دے ارادے بدل دئیے، لیکن حسین دے ارادے بدلے نہیں، کیونکہ حسین کو اللہ نے اتنا وزنی بنا دیا ہے، آپ نے اپنے ارادے ہی نہیں بدلے ہیں۔ اور قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے میدان کربلا کے اندر نہیں تھے؟ میں نے کہا میدان کربلا میں حضور کے صحابہ بھی تھے۔ کہتا کہاں کیسے؟ میں نے کہا تم یہ بتاؤ میدان کربلا میں حضور کی اہل بیت کے کتنے افراد تھے؟ کتابوں میں موجود ہے، ایک جگہ موجود ہے 18 تھے، دوسری جگہ 19، تیسری جگہ 21 کا لفظ آیا ہے۔ باقی کون تھے؟ ان 72 یا ان 82 افراد میں سے مصطفیٰ کریم کے 8 صحابہ بھی شامل ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے ایک یہ محفل کے اندر بھی ایک جملہ دیا، اس کو بھی انشاءاللہ بیان کروں گا۔ حضرت حور نے حضرت امام علی مقام امام حسین کا راستہ روکا۔ جب راستہ روکا تو یہ کہا کہ مجھے یہی آرڈر ہے کہ آپ کو کہیں جانے نہ دیا جائے۔ پانی بند کر دیا گیا۔ 7، 8، 9، 10 کا دن جب آیا نا تو حور جو ہے اس کے جسم کے اندر کپ کپاہٹ طاری ہے۔ یزیدی نے پوچھا حور کیا بات ہے، تو بڑا دلیر بندہ ہے، اب جنگ ہونے والی ہے، اب بزدلی دکھا رہا ہے؟ کہنے لگا یہ بزدلی نہیں ہے، یہ غیرت ہے۔ انہوں نے کہا تیرا جسم کہاں پر ہے؟ کہا کام اس وجہ سے رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں جس طرف میں کھڑا ہوں یہ جہنمی طرف ہے، اور جدھر کھڑا وہ جہنمی پاسا لگتا ہے، جیڑا سامنے امام حسین دا پاسا ہے جنتی ہے۔ کہا کیسے؟ کہا تمہیں پتہ نہیں ہے یہ یزید ہے، یزیدیوں کے ٹولے والے ہیں، اور سامنے وہ ہے جس کو نبی کا نواسہ کہتے ہیں۔ حضرت حور نے گھوڑا دوڑایا، امام علی مقام کی بارگاہ میں آ گئے، عرض کی حضور والا معافی ملے گی؟ آپ نے فرمایا معافی کیوں نہیں ملے گی، ہم تو رحمت للعالمین کے نواسے ہیں۔ فرمایا معافی بھی ملے گی اگر ہماری طرف سے لڑو گے، لڑتے ہوئے شہید کر دیے جائے، اللہ تمہیں جنتی بھی بنا دے گا۔ کہا مجھے یہی چاہیے کہ حسین کی طرف آ جاؤں۔ جب حضرت حور آئے نا تو حضرت حور کا بھائی اس نے دیکھا بھی میرا بھائی چلا گیا، میں پیچھے کیوں رہوں، وہ بھی لشکر حسینی میں شامل ہو گیا۔ ان کا غلام تھا، انہیں کہا لے آقا چلے گئے تھے، غلام پیچھے کیوں روے۔ ایک اور صحابی تھے وہ جن کی شادی ہوئے کو ابھی مہینہ بھی نہیں ہوا تھا، ان کی ماں کہتی ہے بیٹا تمہاری شادی میں نے دیکھ لی ہے، میں چاہتی ہوں ایک شہید کی ماں بھی بن جاؤں۔ وہ صحابی بھی اس کے اندر شامل ہو گئے۔ یوں 4 افراد بعد میں شامل ہوئے۔ اب ہوا کیا، حضرت حور جو ہیں میدان کربلا کے اندر یزیدیوں کو چھوڑ کر حسینی لشکر میں شامل ہو گئے۔ اب جملہ دینے لگا ہوں ضائع نہیں کرنا، اگر حضرت حور یزیدی لشکر کو چھوڑ کر حسینی لشکر میں شامل ہو جائیں تو جنتی یا جہنمی؟ بولو اچھی بولو۔
حضرت ہور یزیدی لشکر کو چھوڑ کر حسینی لشکر میں شامل ہوئے، وہ جنتی بن گئے. کیوں؟ کیونکہ یزیدیوں کو چھوڑا ہے. تو مجھے کہنے دیجئے نا، اگر کوئی یزیدیوں کو چھوڑ دے حسینی لشکر میں آ جائے وہ جنتی بن جاتا ہے، اور جو ابو سفیان کفر کے لشکر کو چھوڑ کر محمد عربی کے لشکر میں شامل ہو جائے، جو حضرت امیر معاویہ کفر کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے صحابہ میں شامل ہو جائے، تو ہمارے نزدیک وہ بھی جنتی ہے. ادھر درد نہیں ہوتی تو ادھر بھی درد نہیں ہونی چاہیے. اب توجہ رکھیے گا، حضرت ہور بھی شامل ہو گئے. 10 محرم الحرام کی رات ہے. امام علی مقام اپنے ساتھیوں کو لے کر اپنے خیمے میں آئے. آخری بات عرض کر رہا ہوں، خیمے میں آئے، آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تمہیں اجازت ہے، تم میں جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، کیونکہ کل کو یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، انہوں نے مجھے شہید کر جانا ہے، تم بھی کہیں شہید نہ ہو جانا. تو ساتھیوں نے کہا حسین یہ ممکن ہی نہیں ہے، ہم حضور کو کیا جواب دیں گے، مرنا تو ایک دن ہے. انہوں نے امام حسین نے فرمایا میں چراغ بجھا دیتا ہوں، جس نے جانا ہے خاموشی سے چلا جائے. چراغ بجھا دیا، پھر روشن کیا. جتنے پہلے دوست بیٹھے تھے، افراد بیٹھے تھے، اب بھی اتنے ہی ہیں. پھر دوبارہ چراغ بجھایا، پھر جلایا، پھر بھی اتنے. تیسری بار کیا، چوتھی بار کرنے لگے تھے. نبی پاک علیہ السلام کے 80 سالہ صحابی حضرت حبیب بن مظاہر وہ عرض کرتے ہیں حضور والا، جملہ دینے لگا ان کا بڑا خوبصورت ہے، حضور والا یہ چراغ بجھاتے رہے، چراغ جلاتے رہے، صبح ہو سکتی ہے لیکن آپ کے دوستوں میں سے کوئی بھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، کوئی نہیں چھوڑ کر جائے گا. امام علی مقام امام حسین نے سنا تو فرمایا اگر تم مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گے تو پھر کل شہید کر دیے جاؤ گے. تو حضرت حبیب بن مظاہر کا جملہ سنیے اور زبان پر سبحان اللہ لے کر آئیے. حضرت حبیب بن مظاہر عرض کرتے ہیں اے امام حسین، ہمیں یہ کل والا دن اتنا پسندیدہ ہے کیونکہ کل اگر ہم شہید کر دیے گئے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ رب نے ہمیں شہادت بھی عطا کی ہے اور امام حسین کے قدموں میں موت عطا فرمائی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو آپ نے بلند آواز سے پکار کر کہا اے میرے ساتھیوں سن لو، ارفعوا رؤوسکم الی السماء، اپنے چہرے آسمان کی طرف بلند کرو. سب نے آسمان کی طرف دیکھا ہے. فرمایا دیکھو کل تمہیں شہید کر دیا جائے گا اور رب کائنات تمہیں جنت کے اندر یہ رتبے عطا فرمائے گا. لوگ کہتے ہیں حسین میدان کربلا میں بڑے جناب جی پیاسے تھے، بڑے مشکل کے اندر تھے، بڑی مصیبت کے اندر تھے، کچھ کر نہ سکے، کچھ کر نہ سکے. میں نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، ہندوستان کی سرزمین پر ایک ایسا سید بھی آیا. اب پچھلے بھی بولو نا سارے سبحان اللہ. ہندوستان کی سرزمین پر ایک ایسا سید بھی آیا ہے جس نے اپنے غلام کو بھیجا لوٹا دے کر. وہ لوٹا لے کر انا ساگر کے قریب جب پہنچا، اونچی بولو یار سبحان اللہ، انا ساگر کے قریب پہنچا ہے. یہ پتہ ہے کون ہے؟ یہ وہ ہستی ہے جس نے ایک نظر کی ہے نا تو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیا ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری آپ کا خادم گیا ہے انا ساگر کے اندر، انا ساگر کے پاس گیا ہے، لوٹا قریب کیا ہے، سارا پانی انا ساگر دا لوٹے دے وچ. میں نے کہا بتا یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کون ہے؟ کہنے لگا سید ہے. میں نے کہا کیا حسین کے دور کا ہے؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا اگر اتنی صدیوں کے بعد آنے والا سید اتنا کمال رکھتا ہے، ان کے لوٹے کا اتنا کمال ہے، لوٹا پانی کی طرف کرے، سارا آنا ساگر کا پانی اس لوٹے میں آ سکتا ہے. بلال گنج والا سنیے، اگر یہ سید اتنا کمال کر سکتا ہے تو اللہ نے امام حسین کو کتنی شان عطا کی ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. امام حسین مجبور نہیں تھے، کہتے حضرت علی پھر مشکل کشا کی میں ہوئے. آخری بات، مشکل کشا کیسے؟ اتنی مشکل تھی میدان کربلا میں علی آئے ہی نہیں.
نبی آئے نہیں. میں نے کہا مجھے یہ تو بتا، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسین کو جنگ کی تیاری کروائی کہ نہیں؟ کہتا کروائی. میں نے کہا کروائی کیسے ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں. مصطفیٰ تو جانتے تھے میدان کربلا میں پیاس ہوگی، پانی بند ہوگا، مصطفیٰ نے اپنی زبان چسا دی ہے، اور جس نے مصطفیٰ کی زبان کو چوسا ہو وہ پیاسا نہیں رہتا. اور دوسری بات، مصطفیٰ کریم نے اپنے کندھوں کے اوپر سواری کروائی ہے کہ میدان کربلا میں تو نے گھوڑے پر سوار ہونا ہے، اور حالت سجدہ کے اندر امام حسین پشت پر سوار رہے. بتا دیا حسین میدان کربلا میں یوں سجدہ کرنا ہے. مصطفیٰ نے ساری تیاری کروائی تھی. کہتے نہیں پھر مدد کیوں نہیں کی گئی؟ میں نے کہا بھائی مدد ہوتی ہے اس کی جو نکما ہو. کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا بھائی اگر میرا بیٹا ہو کسی سکول میں پڑھتا ہو اور میں جانتا ہوں میرا بچہ نکھٹو ہے، نکما ہے، تو پھر پتہ کی ہونا ہے؟ جیڑے دن امتحان ہونے والا ہونا ہے نا، تے رات دے پچھلے پیر یا عشاء تو بعد میں جاواں گا استاد ابو کھڑکاواں گا، کھڑکا کے کہاں گا استاد جی تسی ساڈے واسطے بڑے قابل احترام ہو. کہے گا خیر ہے آج بڑیاں تعریفاں کر رہے ہو. تے میں کہاں گا یار تینوں پتہ ہے استاد جی تانوں پتہ ہے میرا منڈا ہے تے کل ایندا امتحان ہے، چلو 33 نمبر تا لا ہی دئیو پاس ہو جاوے. استاد کہے گا بھائی تیاری نہیں کروائی. میں کہوں گا تیاری بھی کروائی ہے، اسکول بھی جاتا رہا ہے، ٹیوشن پر بھی جاتا رہا ہے، لیکن ہے نکما. اس کو یاد نہیں رہتا ہے، یاد نہیں رہتا ہے، نکما ہے. تو میں نے کہا او بھائی جو ہو نکھٹو، جو نکما ہو اس کے پیچھے جانا پڑتا ہے. حسین نکما نہیں تھا، اور مصطفیٰ نے ساری تیاری کروائی تھی. تو میدان کربلا میں حسین کے پیچھے نہ مولا علی آئے ہیں نہ مصطفیٰ آئے ہیں. کیوں؟ مصطفیٰ کو بھی پتا تھا، حسین کو بھی پتا تھا میرا حسین نکما نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. تو معلوم یہ ہوا اللہ رب العزت نے امام علی مقام امام حسین کو بڑی شان عطا فرمائی ہے. انشاءاللہ اگلے جمعے بھی اسی موضوع کو جو ہے وہ جاری و ساری رکھا جائے گا. آمین بجا نبی الکریم صلی اللہ تعالی وسلم.